अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस टाइम शदीद गुस्से में वीडियो बनाने आया हूँ, यकीन करें। और मैंने बड़ा कंट्रोल करना है अपने आप को स्माइल दे दे के, क्योंकि दिन भर की थकन के बाद बंदा जब रिलैक्स होने के लिए बैठता है अपने घर वालों के साथ, और अम्मी लगाती हैं टीवी और ड्रामे देखनी होते हैं 8 से 10। और वो ड्रामा क्या लगा हुआ था, जुदा हुए कुछ इस तरह, वो रोज़ ही लगा होता है। और वो ड्रामे पे आज बड़ी ज़रूरी बात करने आए हैं मैं आपके साथ, यकीन करें सुनिएगा, क्योंकि मैं उधर से उठाऊँ और यकीन करें कंघी भी सही नहीं की। और मैंने कहा आज जाके आपके साथ रिव्यू करते हैं ड्रामे का, जुदा हुए कुछ इस तरह। रज़ाई बहन भाई वाले जुदा हो गए। और रज़ाई बहन भाई पे तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि वो जो उल्टी आ जाती है हमारे हर ड्रामे में बताने के लिए कि बच्चा होने वाला है, और हमारे असल हकीकत में तो बच्चे के कपड़े भी और शादी भी तय हो चुकी होती है जब तक उल्टी आती है, और ये उनकी उल्टी आती है जाके ड्रामे में पता लगने के लिए। मतलब ये ड्रामा था, खैर मैं उसको फन में ले रहा था, लेकिन दिस इज़ नॉट फनी एट ऑल। क्यों? क्योंकि मैंने ये ड्रामा देखना था, लेकिन मैंने क्यों नहीं देखा इस शुरू से, फिर बाद में क्यों देखा, ये बड़ी ज़रूरी बात है। कि ये ड्रामा जब आ रहा था ना, इसमें आज इतना कि मैंने ज़रूरी सबक ये देना चाहता हूँ आप लोगों को, और आपके साथ कुछ वाक़यात भी शेयर करूँगा रियलिटी के। तो काइंडली ये वीडियो पूरी देखिएगा। कि ये जब ड्रामा आ रहा था तो इसके अंदर लड़की को दिखाया गया था CSS ऑफिसर। तो मैं काफ़ी अरसे से ड्रामे के रिव्यूज़ में कहता था, जब करता था, कि आप लोग ड्रामे डिफरेंट बनाएं, CSS पे बनाएं, ISPR जिस तरह बनाती है फौज के, इस तरीके से लोगों को अवेयरनेस दें। तो मैंने शुक्र किया कि शुक्र है इन्होंने मेरी आवाज़ शायद सुन ली, या तुक्का लग गया और ड्रामा आ रहा है जिसमें लड़की को दिखाया गया है अफसर बनते हुए। लेकिन वो ड्रामा जब आया तो वो भी उसी तरीके से कि मतलब हम उसमें साबित कर दिया कि हमारी घर औरतें जो साजिशें करती हैं कई, वो इस लेवल की साजिश होती है कि अमेरिका क्या रशिया क्या मिल के साजिश नहीं कर सकता। इतनी खौफनाक साजिशें करती हैं कि इतनी खौफनाक होती हैं। और हकीकत में मसला ये है कि हकीकत में ये साजिशें होती हैं। ठीक है, अब बड़ी ज़रूरी बात पहले कर लें, फिर ज़रा आते हैं फ़न वाले मूड में भी, रज़ाई वाले मूड में। रज़ाई लेते हैं, गर्मी तो बहुत है लेकिन रज़ाई लेनी पड़नी, क्योंकि रज़ाई का भी आज बात वो दोबारा करनी पड़ेगी। लेकिन पहले मैं ज़रा आ जाऊँ जो आज की एपिसोड के अंदर था, कि जो काम वाली है जिसको बंदा, मेरा दिल कर रहा था कि टीवी पे चपेड़े मारूं और अपना टीवी तोड़ दूं पकड़ के, यकीन करें। मैं उठ गया, मैंने पूरा ड्रामा भी खत्म नहीं हुआ, मैं उठ गया। मैंने कहा पहले आप लोगों से बात कर लूं कि मैं उस काम वाली को चपेड़े मारने वाला था, और मेरी मामा, यानी कि मेरी वालदा, जिनको मैं मामा कहता हूँ, वो कहती हैं कि तेनू काली गुस्सा चढ़ रहे। मैंने कहा मुझे गुस्सा क्यों ना चढ़े, मैं रिलैक्स होने बैठा था यहाँ पे, और ये क्या लगा हुआ है कि मतलब कुरान पे झूठी कसम, कुरान पे झूठी कसम उठाती है औरत। और क्यों उठाती है ये भी बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं गुस्सा क्यों चढ़ा। गुस्सा इसलिए चढ़ा क्योंकि ये हकीकत में होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अच्छा, कुरान पे झूठी कसम उठाती है। अब इसकी मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि उस औरत ने, जो काम वाली है, वो इसलिए कुरान पे झूठी कसम उठाती है क्योंकि उसका बेटा अपना कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में है, और उसको सजाए मौत हो जाती है, और वो उसका वकील कहता है कि तुम 5 लाख रुपया लेके आओगे तुम्हारा बेटा छूट जाएगा। तो अपनी खुदगर्जी की खातर, अपने बेटे को बचाने के लिए, वो किसी का घर कैसे तबाह करती है कि वो लड़की और लड़का जो दो मोहब्बत करते हैं और शादी कर लेते हैं और आपस में साथ रहते हैं, तो उनकी जो ताई है, ताई अम्मा लड़की की, वो रिश्ता करवाने के लिए, अपने बेटे के साथ करवाने के लिए, काम वाली को 5 लाख रुपए का लालच देती है, और कहती है कि तुमने जाके लड़की के अब्बे को कहना है कि ये जो लड़की है, ये उस जिससे शादी हुई है उसकी रज़ाई बहन है। बंदे का दिमाग चकरा जाता है साजिशों पे। रज़ाई बहन, क्योंकि इस्लाम के अंदर चूंकि रज़ाई बहन भाई की शादी नहीं हो सकती, तो अब ये रिश्ता हराम है। तो उस पर मैं उसके अब्बे का डायलॉग सुन रहा था, उस लड़के के, वो जो ताया ताये का, उसके शबीर जान बने हुए एक्टर, वो कहता है कि उसके लड़के के अब्बे को फ़ोन करके कि तुम्हारी जो बहू है वो अब वापस भेज दो हमारे घर, क्योंकि ये हराम का रिश्ता है और हम 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब ये रिश्ता यहीं पे ख़त्म होता है। और वो प्रेग्नेंट है। ओ माय गॉड, ठीक है। और कहने का मकसद ये है कि अब वो जो औरत थी, जो काम वाली, उससे वो कहते हैं कि तुम ये सबूत देने के लिए कुरान पे हाथ रख सकती हो, हलफ दे सकती हो। वो कुरान पे हाथ रखती है काम वाली 5 लाख रुपए की खातर। कुरान पे हाथ रख के झूठी कसम, पूरी झूठी कहानी बताती है कि सारी दुनिया इधर उधर गई हुई थी, मैं वहाँ मौजूद थी बचपन में जब ये दोनों बच्चे थे, तो इनको एक माँ ने ब्रेस्ट फीडिंग की, दूध पिलाया, और ये दोनों रज़ाई बहन भाई हैं। और ये सारी मन घड़त कहानी झूठ बोलती है कुरान पे हाथ रख के। अब एक और ड्रामा भी आया था, मेरी ज़ात ज़रा बेनिशा, बड़ा मशहूर हुआ था। वहाँ पे झूठी कुरान की कसम उठाई गई थी। और झूठी कुरान की कसम के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप सब जानते हैं कि कितनी ख़तरनाक और कितनी घनौनी और कितना बड़ा गुनाह है ये हरकत करना। लेकिन मैं साथ आपको एक बात अभी बता दूं कि ये हमारे माशरे में होता है, ठीक है। अगर आप आंखें खोलें, और आपको मैं बल्कि कुछ आगे वाक़यात भी बताता हूँ।
سازشوں کے اور حقیقت میں جو کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ لڑکی جو کہ اب جدا ہوئے کچھ اس طرح، تو میں سوچتا تھا کہ یہ ڈرامے کا نام ہے جدا ہوئے کچھ اس طرح، یہ کس طرح جدا ہوں گے؟ مطلب اس میں کون سی پھوٹ پڑے گی؟ ابا نہیں مانے گا، پھوپھی نہیں مانے گی، چاچا نہیں مانے گا، ماما نہیں مانے گا، مامی نہیں مانے گی، جس طرح ہوتا ہے ہمارے ڈراموں میں. لیکن وہ ڈرامے والے ڈائریکٹر نے سوچا کہ کوئی پٹھا کام کرتے ہیں. وہ پٹھا کام اس نے کیا کیا؟ رضائی بہن بھائی، کیونکہ گرمی بڑی چل رہی ہے، سردیاں آنے والی ہیں. اس نے کہا کہ بلینکٹ چھوڑو، رضائی بہن بھائی، یعنی کہ رضائی لو اور بہن بھائی بنا دو. اور پھر ایک جو میں بات دوبارہ کروں گا، یار یہ جو ڈراموں میں دکھاتے ہو دنیا کہاں پہنچ گئی ہے کہ آج بھی 2021 میں کہ لڑکی کو الٹی آنے کا مطلب ہے وہ بھی صبح ناشتے کے ٹائم پہ ٹیبل پہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے لڑکی اٹھتی ہے آہ کرتی ہے اور واش روم بھاگی جاتی ہے اور پیچھے سے آنٹیاں کر رہی ہوتی ہیں خوشخبری کہ مطلب ایسا سمپل ہوتا ہے کہ انہوں بندہ پوچھے رات میں تیزابیت نہیں ہو سکتی یا انہوں کوئی باسی کھانا کھا کے نہیں انہوں الٹی آ سکتی یا انہوں کو فوڈ پوائزننگ نہیں ہو سکتی. نہیں الٹی مینس تو یہ کانسیپٹ. اور تیسری بات یہ کہ ہمارے ہاں تو آج کل اتنی دور ترقی کر گیا ہے، ہر چیز مل جاتی ہے، یو نو دیٹ. تو بچہ جو ابھی جب تک یہ الٹی آتی ہے تو اس وقت تک تو بچے کے نام بھی سوچ لیا، کپڑے بھی لے لیے، رشتہ بھی کر دیا، اس کی پھپھیاں بھی ناراض ہو گئی، سب کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ ابھی آپ ڈرامے میں کیا دکھا رہے ہیں؟ کچھ ایک طرف آپ ریالٹی دکھا رہے ہیں، ایک طرف آپ فکشن دکھا رہے ہیں الٹی. تو یہ سمپل. تو ہمارے تو بچپن میں جس طرح یہ تو ڈرامے والے اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں. بچپن میں بچہ پوچھتا تھا نا میں کیسے ہوا تھا، تو ماں باپ کہتے تھے تمہیں ہم ہاسپٹل سے لے کے آئے تھے شاپر میں، کوئی کہتا تھا اوپر سے اللہ میاں نے پھینکا تھا تو ہم نے کیچ کیا تھا. تو یہ تو ڈرامے والے وہ حرکتیں کر رہے ہیں کیچ کرانے والی. تو خیر یہ تو ہوگی مذاق کی بات. لیکن اب سنجیدہ بات پہ آئیں تو یہ جو سازش کی بات میں کر رہا ہوں کہ یہ جو قرآن پہ کتنا گھنونا اور خوفناک معاملہ ہے کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یعنی کہ میرے قریبی ہیں جو کہ اپنی زندگی میں جنہوں نے لوگوں کی سوچ سمجھ کے ادھر سے ادھر باتیں لگا کے طلاقیں کروائیں. میں باقاعدہ آپ کو میں ایک فیکٹ بتا رہا ہوں. اور آگے سے ان کی اولادوں نے بھی اس ریت رواج کو قائم رکھ کے طلاقیں کروائیں. اور کہنے کا مقصد یہ کہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ سوچ سمجھ کے اگلے کا گھر توڑواتے ہیں. جس طرح ملکی سازشیں ہوتی ہیں نا، تو اس طرح یہ گھروں کی سازشیں. تو یہ اتنی گناہ اور خوفناک باتیں ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ سازشیں جو لوگ کرتے ہیں نا، یہ تب پنپتی ہیں جب آپ کے گھر میں اتفاق میں برکت میں کمی ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو بے شک آپ کے رشتہ دار ہوں یا جو بھی ہو، آپ کو اندازہ ہو جائے، پتہ لگ جائے، کٹ آف کر دیں. اپنے گھر انٹرنس نہ ہونے دیں. میں نے کئیوں کو کٹ آف کیا، یعنی کہ ان کی انٹرنس ایگزٹ بند، ہر چیز. کیونکہ یہ لوگ پائے جاتے ہیں ہماری سوسائٹیز میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہر جگہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو سازشیں کرتے ہیں. ایسی عورتیں ہوتی ہیں پھر غربت کے نام پہ، غریب کے نام پہ. ایک تو ویسے ایک تو یہ مشہور ہے ایک تو غریب اتو بدتمیز. تو میں تو کہوں گا ایک تو غریب اتو بغیرت. یہ جو عورت کام والی ہے یہ تو ایک تو غریب اتو بغیرت ہے، بلکہ ایک تو غریب اتو بے شرم ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بعض لوگ نا غربت کے پیچھے چھپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو غریب ہیں، ہم نے کیا کیا، ہم تو ملازم ہیں ہم. لیکن وہ اپنی غربت کو ہی یوز کر کے تو کسی کا گھر تباہ کر دیتے ہیں پیسوں کی خاطر. اپنے بچے کو بچانے کے لیے کام والی نے 5 لاکھ روپیہ لینا تھا اور 5 لاکھ روپیہ لینے کے لیے اس نے اگلے پہ جھوٹا الزام لگا دیا. اور بات وہاں تک نہ رکی، اس نے قرآن پہ جھوٹی قسم اٹھا لی. اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ قرآن پہ جھوٹی قسم اٹھانے کو آپ ڈرامے میں دکھا رہے ہیں تو دنیا میں کیسے ڈرامے چل رہے ہیں، کیا چل رہا ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے، آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کے گھروں میں یہ کچھ ہو رہا ہے. بے شک 10 گھروں میں ہو رہا ہے یا 20 گھروں میں ہو رہا ہے، یہ چیزیں سازشیں ہو رہی ہیں، مطلب یہ لوگ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی پھر میں کہتا ہوں یہ ڈرامے بنانے کا فائدہ کیا؟ یہ ڈرامے تو بڑے آتے ہیں، کبھی کسی کو اثر ہوا ہے، کسی کو فائدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، کسی نے سیکھا ہے. یہ جو ساری عورتیں بیٹھ کے ملینز دیکھ رہی ہیں ڈرامہ، یہ سازشیں کرتی ہوں گی تو ڈرامہ دیکھ کے پھر سازش شروع کر دیتی ہوں گی. ان کو کوئی اثر ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا تو کوئی سبق سیکھ لینا. مطلب حد ہو گئی. خیر اب اس بات کو میں ذرا کنکلوڈ کروں ذرا نارمل طریقے سے کہ ڈرامے ہمارے جو بنتے ہیں پاکستان کے اندر، ناند ڈرامہ، جھوٹی، ٹھیک ہے، اور ساس بہو کے جھگڑے، اور یقین کریں ایک دوسرے کے بال پھٹ رہی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو بندہ سوچتا ہے یار یہ کیا. لیکن پھر وہی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو سیکھتا کیوں نہیں، کوئی نہیں سیکھتا. تو طلاقیں بھی ہو رہی ہیں. اور پھر اب تو شادیوں کو اتنا گلیمرائز کر دیا گیا ڈراموں میں. لیکن اب شادیاں پیچھے رہ گئی، ہر چیز ختم ہو گئی. تو انہوں نے کچھ نیا کرنا تھا. تو نیا کیا گرمیوں میں رضائی بہن بھائی، ٹھیک ہے، اور رضائی لے کے بہن بھائی بنا دیا ان کو. اور وہاں پہ کہہ رہے ہیں یہ حرام کا رشتہ ہے. وہ میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، حرام کا رشتہ ہے بھائی، کنفرم کر لو. اچھا کنفرم کیسے کیا جی؟ اسے کہا قرآن پہ ہاتھ رکھو، اس نے قرآن پہ جھوٹی قسم کھا لی. یعنی کہ یہ دنیا محبت کی دشمن ہے. دنیا محبت کی دشمن ہے، نہیں دیکھ سکتی کسی کو خوش، کسی کو پیار میں، کسی کو محبت میں. وہ 2 میاں بیوی پیارے، ان کا بچہ ہونے والا ہے،
اور بے شرموں کو شرم نہ آئی. مجھے غصہ اس لیے چڑھا کہ 2 میاں بیوی پیارے, ان کا بچہ ہونے والا, ان پہ جھوٹا مطلب الزام لگا دیا کہ یہ رضائی بہن بھائی ہیں, اور جھوٹی قسم کھا لی. میرا دل کر رہا ہے کہ مطلب وہ تو ایکٹنگ ہے لیکن حقیقت میں کوئی ہو تو میں جا کے ٹھڈے ماروں اس کے منہ پہ. یقین کریں میرا دماغ خراب ہو رہا تھا. مطلب پتہ نہیں کیسے یہ آنٹیاں ہمارے گھروں میں سب امیاں اور یہ عورتیں کیسے ڈرامے دیکھتی ہیں. میں بھی دیکھتا ہوں لیکن میں ادب چلتا دیکھ کے آگے پیچھے کر کے آنکھیں بند کر کے مجھے غصہ اتنا چڑھ جاتا ہے کہ وہ سازش برداشت ہی نہیں ہوتی. لیکن میں تو ایٹ لیسٹ اسے سیکھ جاتا ہوں کہ میری تھوڑی سی آبزرویشن اور سروے میں فائدہ ہو جاتا ہے. تو پاکستان کیا سیکھ رہا ہے؟ پاکستان تو ویسے کا ویسے ہی چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں یہاں پہ اسی طریقے سے بہتان الزام اور یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور باقی ایک میں ریکویسٹ کروں گا کہ ڈرامے اگر بنانے ہیں نا تو آپ نے یار اتنے ٹاپکس ہیں کہ ہماری یوتھ ہے اس کو انٹلیکچوئل بنائیں, ان کو کوئی اویئرنیس دیں, ایجوکیشن کی, جاب کی, پیسے کمانے کی, ڈاکٹر انجینئر سے نکالیں, ٹھیک ہے, اور کوئی اویئرنیس دیں. یہ جو آپ کرتے ہیں نا کہ لڑکی پریگننٹ ہے, الٹی آئی, ٹھیک ہے, الٹی سے نکلیں, ٹھیک ہے, یہ الٹی والے معاملے سے نکلیں اور کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ کریں. اور اب یہ دور کہاں جا رہا ہے یار, افسوس ہوتا ہے. اور یہ جو ٹاپکس ہیں یہ بے شک ریالٹی کا اس سے تعلق ہے, لیکن فائدہ کوئی نہیں, سیکھنا کسی نے کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں سیکھنا, ککھ نہیں, اس طرح ہی چل رہا ہے. میں بتایا میں نے آپ کو جو مثالیں دی ہیں وہ ریالٹی بیس ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی سوچ سمجھ کے طلاقیں کراتے رہے ہیں, ابھی تک کروا رہے ہیں. میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ اس پہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی آئے گا ان پہ, اور آ بھی رہا ہوگا بہرحال, کیونکہ یہ تو بہت خوفناک چیز ہے. لیکن غصہ چڑھتا ہے کیونکہ جو بھی بندہ ضمیر رکھتا ہے اس کو تپ تو چڑھتی ہے. اور تپ آج مجھے چڑھی تھی, میں نے کہا آپ سے شیئر کروں. یہ جدا ہوئے کچھ اس طرح, میری ایک مسٹری تھی کہ کیسے ہوں گے, تو وہ سی ایس ایس کیسے ہوگا. اب ہوگا یہ کہ یہ جدا ہوں گے, دنیا معاشرہ ان کو جدا کرے گا, ان کا بچہ ہونے والا ہے. یار تکلیف ہوتی ہے, ان کو جدا کرے گا, 2 میاں بیوی ہیں, محبت کرتے ہیں, اکٹھے ہیں, ان کا بچہ ہونے والا ہے, ان کو الگ کریں گے, ان کی ختم کروائیں گے, علیحدگی کروائیں گے, اور وہ پھر لڑکی سی ایس ایس کرے گی. تو یعنی کہ ہمارے ملک میں ڈرامہ بناتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ سی ایس ایس ایسے کیا جاتا ہے کہ سی ایس ایس کرنے کے لیے پہلے آپ کو مار کھانی پڑتی ہے, زمانے کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں, پھر آپ محنت کر کے افسر بنتے ہیں. کیا فائدہ ہے ایسے سی ایس ایس کرنے کا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا فضل کرے. ڈرامہ _ حقیقت یہ میرے انسٹاگرام کا ہے, اس پہ جس نے مجھ سے بات کرنی ہے کر سکتا ہے, میں ویلا آدمی آپ کو جواب دے دوں گا. اور دوسری بات یہ کہ سی ایس ایس بڑی زبردست چیز ہے لیکن انہوں نے غلط طریقے سے دکھائی ہے. اللہ آپ سب کا آمین ناصر ہو. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.